بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کورس ہمارا انڈسٹری ڈرائیو اینڈ پی ایل سی ہے اور آج ہمارا 6 لیکچر ہے. جو ٹاپک آج ہم کور کریں گے وہ ہمارے پاس ہے الیکٹریکل بریکنگ سسٹم. بیفور دیٹ ہم نے پریویس کلاس میں سے موٹرز پڑھے تھے. ہم نے ڈی سی موٹر بھی اسٹڈی آؤٹ کی تھی اور اس کے بعد ہم نے اے سی موٹر بھی اسٹڈی آؤٹ کی تھی. تو آج ہم الیکٹریکل بریکنگ کو پڑھیں گے اور پھر ان دا نیکسٹ کلاسز ہم اس کے ٹائپس کو پڑھیں گے اور ان کی کریکٹرسٹکس وغیرہ کو اسٹڈی آؤٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ڈفرینٹ موٹرز کو الیکٹریکل بریکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں. سو یہ ہمارے ڈفرینٹ ٹاپکس ان دا نیکسٹ کلاس ہم ان کو کور کریں گے. سو فرسٹ آف آل ہمارے پاس الیکٹریکل بریکنگ ایکچولی ہوتی کیا چیز ہے. تو الیکٹرک بریکنگ کے بارے میں ہم فرسٹ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. سو جب بھی ہمارے پاس ایک فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک الیکٹرک موٹر ہے اور اس سے ہمارے پاس لوڈ ریموو ہو جاتا ہے یا اس سے ہمارے پاس اگر ہم اس کی سپلائی ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا، جو موٹر ہے وہ ہمارے پاس رن کرے گا کچھ ٹائم تک، بیکاز ڈیو ٹو اٹس انرشیا وہ ہمارے پاس کنٹینیوس رن کرے گا اور آفٹر سم ٹائم وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، وہ ہمارے پاس ریسٹ میں سے یا وہ ہمارے پاس اسٹاپ ہو جائے گا. سو کوئی بھی موٹر ہمارے پاس اچانک ہی اسٹاپ نہیں ہوتی، بٹ ڈیو ٹو اٹس انرشیا وہ ہمارے پاس کچھ ٹائم کے لیے وہ روٹیٹ کرتی ہے اور پھر آفٹر سم ٹائم وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، وہ ہمارے پاس اسٹاپ ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس اب فار ایگزامپل ہمارے پاس موٹر ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اسپیڈ کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں. سو اگر ہمارے پاس موٹر بہت زیادہ ہیوی ہو یا ہمارے پاس اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہائی ہو تو ہمارے پاس کیا ہوگا، ہمارے پاس اگر موٹر کے ساتھ ہم اس سے لوڈ ریموو ہوا یا اس سے ہمارے پاس سپلائی ڈسکنیکٹ ہوئی تو وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم لے گا کس چیز میں سے اسٹاپ ہونے میں، بیکاز ایک تو اس کی اسپیڈ زیادہ ہوگی تو اسپیڈ اس کے اسٹاپ ہونے میں زیادہ ٹائم لے گا، یا اگر ہمارے پاس موٹر بہت زیادہ ہیوی ہو تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا، وہ بہت زیادہ ٹائم لے گا اسٹاپ ہونے میں. تو ان دونوں کنڈیشن پر ہمارے پاس یہ ڈپینڈ کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس اگر اسپیڈ زیادہ ہو یا ہمارے پاس اگر موٹر بہت زیادہ ہیوی ہو تو ہمارے پاس اس کے اسٹاپ ہونے میں اگر ہمارے پاس کوئی بریکنگ سسٹم نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم لے گا. تو اس لیے ہمارے پاس جو بریکنگ سسٹم ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. سو کچھ کیسز میں تو ہمارے پاس اگر ہمارے پاس جو موٹر ہے اور اس کے ساتھ جو مشین جو اس کو ڈرائیو کر رہی تھی ہمیں اس کو بہت زیادہ کوئکلی جو ہے وہ اسٹاپ کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس اگر کرینز وغیرہ ہے یا ہمارے پاس کوئی مشین کٹنگ ٹولز وغیرہ ہے یا ہمارے پاس لیفٹس وغیرہ ہے تو ان میں سے ہمارے پاس ان کو اسٹاپ کرنا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. سو موٹرز میں سے ہمارے پاس جو ان کی اسٹارٹنگ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا ہمارے پاس ان کی اسٹاپنگ ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس وہ کوئکلی اسٹارٹ نہ ہو جائے تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن ہمارے پاس جو موٹر ہے وہ کوئکلی اسٹاپ ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاس میٹر کرتا ہے ان دا بریکنگ سسٹم. سو اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر موٹر کی اسٹارٹ اپ ٹائم وہ ہمارے پاس ڈیلے ہو گئی تو اس سے ہمارے پاس زیادہ نقصان کیا ہو جائے گا، جو موٹر ہے وہ مشینری ہے وہ ہمارے پاس وہ آئیڈیل رہے گی، وہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں کرے گی. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ڈیلے آ گئی موٹر کے اسٹاپ کرنے میں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، اس سے ہمارے پاس جو ایکوپمنٹس ہے وہ ہمارے پاس ڈیمیج ہو سکتے ہیں، یا جو ہمارے پاس اس کے ساتھ کنیکٹڈ پروڈکٹس جو مینوفیکچرنگ وغیرہ ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس ڈیمیج ہو سکتے ہیں. کسی کی جان وغیرہ وہ بھی جا سکتی ہے اور اس سے ہمارے پاس اور کوئی ایکوپمنٹس وغیرہ وہ بھی ہمارے پاس ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو موٹر کے اسٹاپ کرنے میں اس لیے ہمارے پاس کوئی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. سو بیکاز یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ضروری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم کسی چیز کو فار ایگزامپل مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، کوئی کنویئر بیلٹ جا رہی ہے اور اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے، تو اگر وہ فار ایگزامپل وہ پروڈکشن لائن ہم اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس اسٹاپ نہیں ہو رہی تو وہ ہمارے پاس کنٹینیو رہے گی تو وہ ہمارے پاس ایک ڈیمیج ہو سکتی ہے، یا فار ایگزامپل اس سے کسی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے بیکاز وہ کنٹینیوس رننگ میں ہوگا، وہ جلدی آف نہیں ہوگی. تو یہ ہمارے پاس ضروری ہوتی ہے، جو بریکنگ سسٹم ہے وہ ہمارے پاس اس لیے ضروری ہوتی ہے. تو ہمیں اس لیے کیا کرنا پڑتا ہے، جو موٹر ہے اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا پڑتا ہے. اچھا، سو اب ہمارے پاس اگر
کسی بھی موٹر میں سے ہم بریکنگ سسٹم کو جو ہے وہ امپلائی کرتے ہیں، اس میں سے ہم فار ایگزامپل ایک موٹر سسٹم ہمارے پاس ہے، ایک انڈسٹری اس میں ہمارے پاس موٹر وغیرہ لگے ہیں اور وہاں پر ہم ایک بریکنگ سسٹم لگانا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس جو بریکنگ سسٹم ہوں گے وہ ہمارے پاس دو قسم کے ہوں گے. ایک ہمارے پاس جو فرسٹ ون ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے جو ڈرائیو ہے، جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم ریسٹ پہ لانا چاہتے ہیں. تو ایک تو ہم اس قسم کے ٹائپ آف بریکنگ لگانا چاہتے ہیں، اور دوسری ہم ایسے ٹائپ آف بریکنگ ایس ٹائپ آف بریکنگ ہوتی ہے جس میں سے ہم لوڈ وغیرہ کو جس میں سے لوڈس کو نیچے لانا ہوتا ہے یا لوڈس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہوتا ہے. سو ایک اس ٹائپ کی بریکنگ ہوتی ہے. سو ایک ٹائپ آف بریکنگ میں سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک اس میں سے جو ڈرائیو سسٹم ہے اس کو ہم جو ہے وہ اسٹاپ کرنا ہوتا ہے، اور دوسری جو بریکنگ سسٹم ہے اس میں سے ہمیں جو لوڈ ہے اس کو نیچے لانا ہوتا ہے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ہے وہ موو کرنا ہوتا ہے. سو جو پہلا سسٹم ہے اس میں سے ہم جو ڈیوائس وغیرہ ہم اپلائی کرتے ہیں، جو بریکنگ سسٹم کے ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس میں سے ہمارے پاس جو بریک ہوتی ہے وہ تمام جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے، جتنے ہمارے پاس موونگ پارٹس ہوتے ہیں وہ اس کی کائنیٹک انرجی کو ایبزرو کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، ہمارے پاس وہ ڈرائیو جو ہے وہ ہمارے پاس ریسٹ میں سے آ جاتی ہے. لیکن جب ہم لوڈ کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لوڈ جو ہے اب سے اوپر سے نیچے آ رہی ہے یا ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موو کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس پھر پوٹینشیل انرجی کا بھی افیکٹ آ جاتا ہے اور گریویٹیشنل انرجی کا بھی ہمارے پاس جو فورس ہے اس کا ہمارے پاس افیکٹ آ جاتا ہے. سو ہمارے پاس اس میں سے کیا ہوگا، اس میں ہمارے پاس کائنیٹک انرجی کا رول بھی ہوگا، پوٹینشیل انرجی کا رول بھی ہوگا، اور ہمارے پاس جو گریویٹیشن فورس ہے وہ بھی ہمارے پاس اس میں سے افیکٹ ہو جاتا ہے. سو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، ہمارے پاس جو موٹر ہے اس میں سے ہم ایسے بریکنگ سسٹم اپلائی کریں گے کہ ہمارے پاس ان تمام فورسز کو وہ کیا کر لے، وہ تمام فورسز کو اوور کم کر لے. اگر ہم لوڈ کو اوپر سے نیچے لا رہے تو وہاں پر ہمارے پاس گریویٹیشنل فورس بھی ہوگا، پلس اس کی ہمارے پاس اس لوڈ کی پوٹینشیل انرجی بھی ہمارے پاس ہوتی ہے. تو جب بھی ہم بریکنگ سسٹم اس میں سے امپلائی کریں گے تو ایک تو ہم اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کریں گے، پلس ہم کیا کریں گے، ہم اس گریویٹیشن فورس اور اس پوٹینشیل فورس کو اوور کم بھی کریں گے. سو یہ ہمارے پاس 2 ٹائپس آف بریکنگ سسٹم ہے ہمارے پاس. سو اچھا، دا فرسٹ ون بریکنگ سسٹم جو ہم نے پڑھ لیا کہ ہم کیا کر لیں کہ ہم بریکنگ بھی کر لیں اور ساتھ میں ہم اس کو اسٹاپ بھی کرنا چاہتے ہیں. سو اس کو ہم جو آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم ایسے آبجیکٹیوز کی استعمال کرتے ہیں جس میں سے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں سے ہم جو موٹر کو اسٹاپ کرنے کی جو ٹائم ہے اس کو ہم ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو موٹر ہے وہ ہمارے پاس کوئکلی اسٹاپ ہو جائے. اور دوسرا ہم اس میں سے یہ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو موٹر ہے اس کو ہم اسپیسیفائڈ پوائنٹس پر اسٹاپ کر لیں. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لیفٹ ہے وہ ہمارے پاس موو کرے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایٹ فلور 2، ایٹ 3rd فلور، 4th فلور وہاں پر اسٹاپ ہو جائے. تو ایسے ٹائپ آف سسٹم میں سے ہم پھر اس بریکنگ سسٹم کو جو ہے وہ امپلائی کریں گے. یا اگر ہم سیفٹی ریزن کے لیے کہ فار ایگزامپل ایک کرین ہے جو ایک بندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے، وہ ہمارے پاس وہاں پر وہ آپریٹ کر رہا ہے، تو اس کی جو پریسائز اسٹاپنگ ہے کہ یہاں پر وہ کام کر لے اور پھر وہ اسٹاپ ہو جائے، تو وہاں پر ہم اس ٹائپ آف بریکنگ سسٹم کو کیا کرتے ہیں، وہاں پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس جو بریکنگ سسٹم ہے اس کے ہمارے پاس جو آبجیکٹیوز ہے یا ہمارے پاس پرپس ہے کہ ہم کیا کر لیں کہ ہم اسپیڈ کو کنٹرول بھی کر لیں، اور جب بھی ہمارے پاس کوئی لوڈ ہو وہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو نیچے لا رہے ہو یا ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہو. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کرین ہے اور ہمارے پاس اس میں سے ایک لوڈ ہے جو وہ 4th فلور سے وہ اٹھانا ہے وہ لوڈ اور اس کو گراؤنڈ فلور پہ لانا ہے. تو ایٹ اے ٹائم ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اس کی جو اسپیڈ ہے کرین کی وہ اس طرح کنٹرول کرنا ہے کہ ہمارے پاس کیا کر لے وہ لوڈ اتنے آسان طریقے سے یا وہ آرام سے سیفلی جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پر پہنچ جائے. تو اس پرپس کے لیے ہم جو بریکنگ سسٹم استعمال یا ٹائپ آف بریکنگ استعمال کریں گے تو وہ ہمارے پاس وہ بریکنگ سسٹم ہوگا جس میں سے ہمارے پاس لوڈ
کو نیچے لانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ایک میں ہم بریکنگ استعمال کریں گے جب اس کو ہم اسٹاپ کریں گے, بریک بھی استعمال کرنا ہوگا اور اسٹاپ میتھڈ بھی استعمال کرنا ہوگا. اور دوسرے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا, بریکنگ وائل لوورنگ دا لوڈ, تو یہ ہمارے پاس دوسرا ٹائپ آف دی بریکنگ سسٹم ہے. تو ان میں سے کوئی بھی سسٹم ہمارے پاس ہو سکتی ہے اور ان کو ہم ان ڈفرینٹ اپلیکیشن میں سے استعمال کریں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اپلیکیشن کیا ہے, اس کے بیس پہ ہم جو ہے یہ والا بریکنگ سسٹم امپلائی کریں گے. اچھا, سو ہمارے پاس جب بھی ہم ایک بریکنگ سسٹم کو ہمارے پاس ایک الیکٹرک بریکنگ سسٹم ہے فار ایگزامپل, اور تو وہ اس میں ہمارے پاس کون سی فیچرس ہونے چاہیے کہ اگر وہ ہمارے پاس ایک اچھی بریکنگ سسٹم ہوگی. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فیچرس ہے جو کسی بھی ایک اچھی بریکنگ سسٹم میں ہمارے پاس ہونے چاہیے. دا فرسٹ ون از کہ جو بریکنگ سسٹم ہے وہ ہمارے پاس اس کا جو رسپانس ہو وہ ہمارے پاس کوئک ہو. مطلب کہ وہ ہمارے پاس جب بھی ہم اس کو کوئی ایکشن پرووائڈ کر لے کہ اسٹاپ ہو جائے تو وہ اسٹاپ کر لے, جب ہم اس کو ریلیز کر لے تو وہ ہمارے پاس جو موشن ہے یا اسپیڈ ہے دوبارہ سے وہ آن کر لے, تو اس کی جو ایکشن ہو وہ ہمارے پاس کوئک ہو. دوسرا اس کی جو ہمارے پاس جو رسپانس ہو وہ ہمارے پاس ریلائبل رسپانس ہو. یہ نہ ہو کہ ہم اس کو بریکنگ سسٹم اپلائی کر لے اور وہ ہمارے پاس رسپانس جو ہے وہ ڈیلے دے دے, تو وہ ہمارے پاس یا وہ ہمارے پاس لوڈ زیادہ ہو جائے تو ہمارے پاس جو بریک سسٹم ہے وہ ہمارے پاس اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ ہمارے پاس کم ہو جائے. تو اس طرح یہ چیزیں ان میں سے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جو بریک ہوگا وہ ہمارے پاس کوئک رسپانس ہمیں دے گا اور وہ ہمارے پاس ریلائبل ہونا چاہیے. دوسرا ہمارے پاس جو فیچر ہے جو بریکنگ سسٹم میں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بریکنگ ٹارک ہے وہ ہمارے پاس کنٹرولبل ہونی چاہیے. کہ فار ایگزامپل ہم ایک موشن کو یا اسپیڈ کو کنٹرول کر رہے کسی موٹر کی, تو اس کی اگر ہم جو بریکنگ جو موٹر ہم امپلائی کریں گے کہ اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کر لے, تو اس کی جو بریکنگ ٹارک ہے وہ ہمارے پاس کنٹرولبل ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کیا کر لے, وہ ہمارے پاس اس موٹر کی اسپیڈ کو کیا کر لے, وہ کنٹرول کر سکے. اچھا, دوسرا جب بھی ہم بریکنگ سسٹم ہمارے پاس ہم جب بھی ہمارے پاس بریکنگ سسٹم استعمال ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کائنیٹک انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, بیکاز ہمارے پاس موٹر میں موونگ پارٹس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس کائنیٹک انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اس طرح میتھڈ یا سوٹیبل مینس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس کائنیٹک انرجی کو کیا کر لیں, ڈسیپیٹ کروا سکیں. اچھا, پھر اگر ہمارے پاس بریکنگ سسٹم میں ہمارے پاس کوئی فالٹ یا ہمارے پاس اس میں سے فیلئر آتی ہے, فار ایگزامپل ہم نے ایک بریکنگ سسٹم امپلائی کیا ہے, اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ پارٹس اویلیبل ہے اور اس میں سے کوئی پارٹ وغیرہ ہمارے پاس خراب ہو جاتی ہے, تو ہمارے پاس بریکنگ سسٹم اس طرح ہونے چاہیے کہ وہ ہمارے پاس کیا کر لے, وہ ہمارے پاس جو اوور آل سسٹم ہے وہ ہمارے پاس بلاک کر لے, کہ مین کہ وہ تمام سسٹم کو اس پر بریک اپلائی کر لے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو بریکنگ سسٹم ہے اس کی کسی پارٹ میں سے مسئلہ آیا ہوا ہے. تو یہ فیچرز اس میں سے ہمارے پاس ہونے چاہیے. نیکسٹ فیچر ہمارے پاس یہ ہے کہ جب بھی ہم جو بریکنگ ٹارک ہے جو ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی موٹر کو اسٹاپ کرنے کے لیے, تو وہ جو ٹارک ہے وہ اپلائی کریں گے تو ہم دو طریقوں سے اپلائی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم میکینیکل طریقے سے اپلائی کر لیں کہ فار ایگزامپل بائی ایکسٹرنل فورس, فار ایگزامپل ہم بائی ایکسٹرنل فورس جو ہے وہ اس موٹر کو اسٹاپ کر لیں, یا دوسرا ہم یہ ہے کہ ہم الیکٹرو میکینیکل یا جو الیکٹرک بریکنگ سسٹم ہے وہ ہم اپلائی کر لیں اور اس کے تھرو ہم کیا کر لیں, موٹر کو اسٹاپ کر لیں. سو دونوں طریقوں سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, طریقوں سے اسٹاپ کر سکتے ہیں. اگر ہم میکینیکل بریکنگ استعمال کریں جس طرح موٹرز میں ہوتے ہیں کہ ہم بائی فورس بریک اپلائی کرتے وہ ہمارے پاس اسٹاپ ہو جاتی ہے, تو یہ ہمارے پاس میکینیکل بریکنگ ہے. اس میکینیکل بریکنگ سسٹم میں ہمارے پاس جو انرجی اسٹور ہوتی ہے جو روٹیٹنگ پارٹ کی, وہ ان دا فارم آف ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے, وہ ہمارے پاس ہیٹ ان دا فارم آف ہیٹ ہمارے پاس ڈسیپیٹ ہوتی ہے, اور وہ ہمارے پاس یا تو جو بریک شوز ہے یا ہمارے پاس جو بریک ڈرمز ہے وہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے, وہ ہمارے پاس ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے. اگر ہم فریکوینٹلی موٹر کی بریک کو استعمال کر رہے ہیں, میکینیکل بریک کو استعمال کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس جو بریک ڈرم ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو بریک شوز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں, بیکاز اس سے ہمارے پاس جو روٹیٹنگ پارٹ سے جو انرجی ہمارے پاس جو میکینیکل بریکنگ جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ان دا فارم آف ہیٹ وہ ہمارے پاس ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے, اور وہ ہمارے پاس شو بریکس میں سے یا ہمارے پاس جو بریک ڈرم ہے وہاں پر ہمارے پاس وہ ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے.
لیکن اگر ہم الیکٹرک بریکنگ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو انرجی ہمارے پاس جو روٹیٹنگ پارٹ سے ہمارے پاس اسٹور انرجی ہے وہ انرجی ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے, وہ ہمارے پاس کنورٹ ہو جاتی ہے الیکٹریکل انرجی میں سے, اور وہ پھر ہمارے پاس ان دا فارم آف ریزسٹنس ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے, یا وہ ہمارے پاس اس الیکٹریکل انرجی کو ہم اسٹور کر سکتے ہیں یا ہم دوبارہ سے اس کو سپلائی کی طرف ریٹرن کر سکتے ہیں. سو الیکٹریکل بریکنگ میں ہمارے پاس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس بریکنگ سسٹم اپلائی ہوگی اس کی ڈیو ٹو اٹس روٹیٹنگ پارٹ ہمارے پاس کیا ہوگی, انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, اور وہی انرجی ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی میں ہم اس کو کنورٹ کر کے اس کو یوزفل انرجی میں سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو ہمارے پاس جو کورس ہے اس میں سے ہم جسٹ الیکٹریکل بریکنگ سسٹم کو اسٹڈی آؤٹ کریں گے, اور اس کے کہ کون سے الیکٹریکل بریکنگ سسٹم ٹائپس اس کے پاس ہمارے پاس کیا ہے, اور کون سے سسٹم ہم اس میں سے ڈپلائی کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. سو ہمارے کورس میں سے ہم جسٹ الیکٹریکل بریکنگ سسٹم کو اسٹڈی آؤٹ کریں گے. اچھا, ہمارے پاس الیکٹریکل بریکنگ سسٹم کے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سو کچھ ایڈوانٹیجز ہمارے پاس یہ ہیں. سو ہمارے پاس جو میکینیکل بریکنگ سسٹم ہے, اگر ہم اس کو الیکٹریکل بریکنگ سسٹم کو کمپیئر کر لیں میکینیکل بریکنگ سسٹم سے, سو ہمارے پاس میکینیکل بریکنگ سسٹم میں ہمارے پاس بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے, جو بریک ہوتی ہے ان کی بہت زیادہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے, مطلب وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ ان کی فریکشن ہوتی ہے, اور اس فریکشن کی وجہ سے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ان کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے. تو ہمیں کیا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ہمیں بہت ان کو فریکوینٹلی جو ہے وہ ریپلیس کرنا ہوتا ہے, اور ان کے جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ کاسٹلی ہوتی ہے. جبکہ الیکٹریکل سسٹم میں ہمارے پاس اس قسم کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ان کاسٹ کی جو ہے وہ ہمارے پاس سیونگ ہو جاتی ہے. اچھا, جو میکینیکل بریکنگ سسٹم ہوتی ہے, جب بھی ہمارے پاس اس میں سے بریکنگ سسٹم ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ود دا پیسج آف ٹائم وہ بریک ہمارے پاس اس کی جو ہمارے پاس تھکنیس ہے وہ ہمارے پاس ریڈیوس ہوتی جاتی ہے. تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, اس کی جو ہے مینٹیننس کرتے ہیں, مطلب اس کو فار ایگزامپل ہر مہینے اس کی مینٹیننس کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ بریک اسٹرانگ سے اسٹرانگ وہی اسٹرانگ اس کی جو اسٹرانگنیس ہے وہ ہمارے پاس وہی رہے. تو ہم اس کی اس طرح ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کہ وہ جتنا ہمارے پاس اس کی ویئر ہو چکی ہے تو ویئر اینڈ ٹیئر ہو چکی ہوتی ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہی وہ پھر اس کی جو بریک ہارڈنیس ہے وہ ہمارے پاس وہی رہتی ہے. تو اٹ مین کہ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ہمیں اس کی جو مینٹیننس ہے وہ ہمیں فریکوینٹلی کرنا پڑتا ہے. جبکہ الیکٹریکل بریکنگ سسٹم میں ہمارے پاس اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی, بیکاز اس میں سے ہمارے پاس ان چیزوں اس میں ہمارے پاس اتنا ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اچھا, دوسرا, جب ہم الیکٹریکل بریکنگ سسٹم کو کسی سسٹم میں سے امپلائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے, ہمارے پاس جو سسٹم ہوتی ہے اس کی جو اسپیڈ ہے وہ ہمارے پاس ہائی ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ہمارے پاس ہیوی لوڈس کو جو ہے اس کو اسٹاپ کرنا اور اس کی جو لفٹنگ ہے وہ ہمارے پاس آسان ہو جاتی ہے. اچھا, سو آج کل کے اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پاس جتنے الیکٹرک بریکنگ سسٹم ہے اس میں سے سب سے ہمارے پاس بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ہمارے پاس جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے الیکٹریکل بریکنگ سسٹم میں وہ ہمارے پاس ہم اس کو یوزفل انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ہائیبریڈ کارس کی بات کر لیں تو اس میں بھی ہمارے پاس جب بھی ہم بریکنگ سسٹم اپلائی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, اور وہی انرجی ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے, اسی کے تھرو ہمارے پاس وہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہے. تو ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے, ہمارے پاس جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ ہمارے پاس ریڈیوس ہو جاتی ہے, جبکہ میکینیکل بریکنگ سسٹم میں ہمارے پاس یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اچھا, ہمارے پاس الیکٹریکل جو بریکنگ سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, لیکن وہ ہمارے پاس ہارمفل نہیں ہوتی, بیکاز ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو ہم یوزفل انرجی میں کنورٹ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو میکینیکل انرجی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہارمفل ہوتی ہے, اور اگر وہ ہیٹ بہت زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو بریکس ہے وہ ہمارے پاس فیل ہو سکتے ہیں. دوسرا, ہمارے پاس جو میکینیکل بریکس ہے جب بھی وہ ہمارے پاس یوز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو میٹل ڈسٹ ہے جب وہ ہمارے پاس ان کی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس میٹل ڈسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں, اور وہی میٹل ڈسٹ ہمارے پاس پھر بیرنگز وغیرہ میں سے
اور اس میں سے ہمارے پاس مکس اپ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، وہ پارٹس بھی ہمارے پاس پھر خراب ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس الیکٹریکل بریکنگ سسٹم میں اس قسم کے جو ڈسٹ ہے وہ ہمارے پاس پروڈیوس نہیں ہوتے۔ اچھا، ہمارے پاس الیکٹریکل بریکنگ میں ہمارے پاس جو موٹر، جب وہ موٹر ہمارے پاس جو ڈرائیونگ موٹر جب آپریٹ کرتی ہے تو وہ ہمارے پاس ایز اے جنریٹر کام کرتی ہے جب وہ ہمارے پاس بریکنگ پیریڈ میں ہوتی ہے، اور جو موٹر ہوتی ہے تو وہ جب ہمارے پاس پھر وہ ہمارے پاس ایز اے موٹر آپریٹ کرتی ہے جب وہ ہمارے پاس اسٹینڈ اسٹل ہوتی ہے۔ سو جب بھی ہمارے پاس جب بھی ہمارے پاس ایک الیکٹریکل بریکنگ میں ہم کسی لوڈ کو یا کسی مشین کو اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں الیکٹرک بریک کے تھرو جب کسی ہم مشین کو یا کسی لوڈ کو اگر ہمیں اسٹاپ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے تھرو جو موٹر ہے یا لوڈ ہے اس کو پوری طرح اسٹیشنری یا ہولڈ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں پھر ایڈیشنل ہمیں ایک بریک ریکوائرڈ ہوتی ہے، یا ہمیں پھر ایک ایڈیشنل میکینیکل بریک ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ سو الیکٹرک بریک میں ہمارے پاس یہ ایک اس کی لمیٹیشن ہے ہمارے پاس۔ سو ایک لمیٹیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم الیکٹرک بریک کے تھرو کسی موٹر کو اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی لوڈ کو اسٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو پوری طرح سے اس کو اسٹیشنری یا ہولڈ نہیں رکھ سکتے، تو ہمیں ایک بریک ایکسٹرا بریک ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ ہم ہمارے پاس یہ ایڈیشنل ٹاسک جو ہے وہ ہمارے پاس اچیو کر سکتے ہیں۔ سو جب ہمارے پاس موٹر ایز اے جنریٹر کام کرتی ہے، جب وہ ہمارے پاس بریکنگ پیریڈ میں ہوتی ہے، سو اس کے لیے ہمارے پاس جو موٹر ہے اس کی ہمارے پاس جو بریکنگ کریکٹرسٹک ہے وہ ہمارے پاس سوٹیبل بریکنگ کریکٹرسٹک ہونی چاہیے، بیکاز اگر ہم نے ایک موٹر کو بریکنگ سسٹم کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس کی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہمارے پاس اتنی فیزیبل نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس ہم اس کو بریکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ ہم اس سے وہ ٹاسک اچیو نہیں کر سکتے۔ سو ہم جو موٹر کی چوائس ہے تو ہمیں ایسا موٹر سلیکٹ کرنا ہوگا بریکنگ کے لیے کہ وہ ہمارے پاس اتنے لوڈ کو، اتنی ہیٹ کو اور اتنی اسپیڈ کو وہ برداشت کر سکتا ہو، تو یہ کریکٹرسٹک ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اچھا، الیکٹرک بریک میں ہمارے پاس سب سے بڑا لمیٹیشن ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس کی جو انیشیل کاسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ہمارے پاس اس میں سے ایسے موٹر ہمیں استعمال کرنے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس الیکٹرک بریکنگ جب ہمارے پاس بریکنگ سسٹم استعمال ہوگی تو اس سے ہمارے پاس کیا ہو، اس سے ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے، جو الیکٹریکل بریکنگ سسٹم ہے اس کی جو اوور آل کاسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سو یہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیں ود دا میکینیکل بریکنگ سسٹم، تو میکینیکل بریکنگ سسٹم کی ہمارے پاس کاسٹ بہت کم ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس اس کی جو لائف اسپین ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، لیکن الیکٹریکل سسٹم میں ہمارے پاس اس کی انیشیل کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، بیکاز اس میں سے اسپیشل موٹر استعمال ہوتے ہیں جس سے ہم جو ہمارے پاس ایز اے جنریٹر بھی کام کرتے ہیں اور ایز اے موٹر بھی کام کرتے ہیں جب وہ ہمارے پاس اگر ہم اس کو الیکٹرک بریکنگ سسٹم استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سو یہ ہمارے پاس لمیٹیشن ہے اس الیکٹرک بریکنگ سسٹم کی۔ تو یہ آج کی ہمارے پاس کلاس تھی جس میں سے ہم نے تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھ لیا الیکٹریکل بریکنگ سسٹم کی کہ ہمارے پاس بیسیکلی سسٹم ہوتا کیا ہے اور ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو ہم کہاں پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہمارے پاس ٹائپس کیا ہے اور اس کے ہمارے پاس فیچرز کیا ہے، ایڈوانٹیجز کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے، یہ ہم نے کور کر لیا آج کی کلاس میں۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے ڈفرینٹ ٹائپس پڑھیں گے کہ ہمارے پاس الیکٹرک سسٹم کے ڈفرینٹ ٹائپس کون سے ہیں اور ہر ایک کے ہمارے پاس کیا کیا کریکٹرسٹکس ہے، ایڈوانٹیجز کیا ہے اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے، ہر ایک کو ہم پھر کمپیئر کریں گے دوسرے سسٹم کے ساتھ کہ ہمارے پاس اس میں سے کیا فرق ہے۔ سو یہ آج کی کلاس تھی، اور ان دا نیکسٹ کلاس پھر ہم جس کے ٹائپس وغیرہ ہیں وہ اس کو ہم اسٹڈی کریں۔